بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ طب نبوی اور رمضان اسپیشل میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک اور اس کے روزے ہمارے جسم، دل و دماغ پر مادی اعتبار سے، طبی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو ہم سمجھیں، تاکہ اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں تو جذب عبودیت کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سرنگو ہونا ہے، روزہ رکھنا ہے، چاہے ہمیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے اندر کا ضمیر یا اندر کا تقاضا یا عقل فہم بھی اگر اس کا ساتھ دے اور یہ لگے کہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے اور اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے روح اور اس کے مقاصد کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور اس کے روح اس کے مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقاصد اور اس کے روح کی طرف ہماری توجہ کم ہے، اور یہ ہم کئی جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح اور مقصد کے نکل جانے کی وجہ سے وہ عبادت ایک رسم کے طور پر تو رہ گئی، لیکن اس کی اصل افادیت ختم ہو گئی۔ میں اس کی ایک دو مثال عرض کروں۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض موسموں میں ہر طبقے والے، یعنی چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی ہے اور سکھ لوگوں کے یہاں بھی ہے، کہ خاص دنوں میں جیسے گرو نانک ڈے وغیرہ میں کبھی کسی جنگ کے لیے وہ تلوار ٹائپ کا، وہ بالکل بے دھار کا، وہ چمکیلا سا ایک تلوار ٹائپ کا وہ بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے لاٹھی واٹھی اور کرپال وغیرہ لگا کر کے، اور وہ جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، اور تھوڑا 100 میٹر 50 میٹر کے بعد وہ تھوڑا سا آپس میں کھیلتے ہیں، اور وہ اس کی یعنی گویا کہ یاد تازہ کرتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہابھارت کی طرح کبھی کبھی اس طرح کوئی جلوس نکلے تو اسی طرح تلوار اور اس طرح گھوڑے اور اسی شکل میں لوگ نکلتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں پہلے، یعنی ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں اور عام تو عام مسلمان بھی محرم کے مہینوں میں لاٹھی کھیلتے تھے، خنجر اور بھالا پھینکنا اور اس طریقے سے کوئی چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ جو اس کی نقل کی جاتی تو نقل ہی ہے اور اصل تو اصل ہی ہے۔ جس وقت سکھوں کے یہاں جنگ ہوئی تھی، جن سے بھی جنگ ہوئی ہو قطع نظر اس کے، وہ کیفیت جو لوگوں میں، سپاہیوں میں ہوتی ہے، یا جو جنگجو لوگ ہوتے ہیں یا جو لوگ مقابلے کے لیے جاتے ہیں، جان ان کی ہتھیلی پہ رکھ کر جس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، کیا وہ جذبہ، وہ سرشار اس ابھی جو جلوس نکلتا ہے اس میں وہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یا جو مہابھارت کی شکل سے جو لوگ نکلتے ہیں گھوڑوں کے اس میں، تو وہ جذبہ، وہ کیفیت اور وہ انداز، وہ خوبیاں کیا اس طرح کی اس میں پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو بالکل نہیں۔ اسی طریقے سے بینڈ باجے، اس طرح کی جو چیزیں نکلتی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو لاٹھی کھیلی جاتی، تو کربلا کا میدان جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور تاریخ کا کتنا بڑا باب قائم کر گئے، اور بھی ان کے ساتھ جو لوگ، تو وہ کیفیت، وہ بھوک، وہ پیاس، وہ شدت، وہ ماتم میں اور تلوار سے اپنے، یعنی بلیڈ سے اپنے آپ کو زخمی کر لینے میں، کیا وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں، نہیں، 100 بار نہیں۔ تو میں ایک مثال سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اصل چیز اس کی نقل رہ جاتی ہے، اس کی روح باقی نہیں رہتی۔ تو اسی طریقے سے بسا اوقات اگر ہم اس کی افادیت، اس کے مقصد کو نہ سمجھیں تو وہ ایک لاش کی طرح ہماری عبادت ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے مختلف ایپیسوڈز میں عرض کیا ہے کہ جیسے آج کل رمضان المبارک ہے، لوگ کپڑے خریدنے کے لیے جائیں گے اور کپڑے کی دکان کے باہر اسٹیچو کھڑا رہتا ہے، اس کے اوپر بنڈی ہے، کرتا ہے، شلوار ہے، یہ اس طرح جمپر ہے، دوپٹہ ہے، جو بھی الگ الگ کپڑے ہیں، اس طریقے سے وہ پہنا دیا جاتا ہے اس کو کہ کبھی کبھی انسان کو لگنے لگتا ہے کہ حقیقت میں آدمی کھڑا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور بعض بچے کبھی کبھی شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اسٹیچو ٹائپ کا وہ بنا رہتا ہے، آدمی اسٹیچو بن جاتا ہے، اور اچانک کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے اوپر یہ کرتا ہے، تو وہاں پر اسٹیچو کی طرح بن کر کے اور انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لوگ۔ یہ جو مختلف چیزیں ہیں، اس سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔
میں نے اپنی سوچ کو کچھ بدلا ہے کہ کامنٹ سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اور میں اپنے ویور سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ مختلف فرقوں یا کسی خاص عالموں پر اگر کہیں پر ایسی مسٹیک بھی ہوئی ہے تو کامنٹ کرنے سے کا فائدہ نہیں، اس پہ نام لیے بغیر اس کی اصلاح یا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے کتابیں لکھی گئیں یا باتیں بولی گئیں اور اس قدر اس کے ظاہر کو درست کرنے کی، جیسے نماز ہے، اس کے مکروہات، اس کے سنن، اس کے آداب کو اس انداز سے بیان کیا گیا، لیکن اس کی روح پہ یعنی گفتگو کم کی گئی۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا پریکٹیکل لائف میں واقعی ہم جو کچھ اللہ سے عہد کر رہے ہیں، پیمان کر رہے ہیں، اسے ہر دن اسے ریپیٹ کر کے اللہ کو یاد یعنی اپنا عہد و پیمان کو تازہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس سے واقعی مدد چاہ رہے ہیں، یا ہم اسی کی عبادت، اسی کی بندگی اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں؟ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں کہ اپنی زبانوں سے ہی ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہم ہدایت مانگتے بھی ہیں کہ اللہ یہ پریشانی ہمارے سامنے ہے، حل کیا ہے اس کا، اس کے لیے ہمیں کوئی رہبری فرما، کوئی راستہ دے کہ ہم اس طرح کی نیشنل انٹرنیشنل جو اس وقت ظلم و ستم کا بازار گرم ہے وہ ختم ہو، اس کے لیے کیا ہو۔ خاص طور پر جو وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بولا جاتا ہے کہ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے اور فسق و فجور تیری نافرمانی کرتا ہے، مجھ سے الگ تھلگ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ہم جانتے ہیں کہ حرام کما رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، وہ قاتل ہے اور ناحق کرتا ہے، پھر بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا گفتگو بات چیت ان کے ساتھ، ایک طرف زبان سے ہم اللہ سے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارا برتاؤ یہ نہیں ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ وہ نماز ہم پر ہی مار دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے مقصد کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کنہوں نے شروع کیا، یہ بہت قابل غور ہے۔ میں نے ہلکا سا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ آخر یہ کیا ہوا کہ عبادتوں کی روح نکالنے کی کوشش کر دی گئی۔ تو ایک بار پھر اگر آپ کو یہ میری بات ہٹ کرے، آپ کی ضمیر کو یہ آواز دے، یہ صدا دے کہ میں کوئی بات واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، تو ہمیں آہستہ آہستہ ادھر سوچنا چاہیے، اور نماز روزے اور جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس میں روح پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، جان پیدا کرنے کی کوشش، اس کے مقصد کو سمجھیے۔ کیسے مقصد ہوگا؟ پہلے کوشش تو کیجیے، ایک جذبہ پیدا ہو، پھر قرآن سے کہ ہم اس روزے کا یا رکوع کا مقصد کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے روزے کے مقاصد کیا ہیں، تو اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے ہلکا سا پہلے بھی اشارہ کیا تھا، آج میں ایک ماہر جو سائنٹسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، میں ان کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر مالک بدری ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے ایک WHO کا ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک سیمینار ہوا تھا جنیوا میں 1978 میں ایک جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کا یہ تھا کہ پروموٹ اینڈ ٹریڈیشن آف میڈیسنس، یعنی اس کو ترقی دینا، اور جو قدیم طریقہ علاج ہے تو اس پہ ان کا ایک مقالہ تھا، مضمون تھا، وہ چھپا، وہ اس میں انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ اس میں انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا۔ تجزیہ یہ تھا کہ سویڈن یعنی سوڈان پہ کچھ لوگوں پر ان جو شراب پیا کرتے تھے تو ان پہ تجربہ کیا گیا۔ تو تجربہ یہ کیا گیا کہ ان کو شراب سے روکنے کے لیے کہ یعنی شراب پیتے تھے تو غالب ممکن ہے شاید وہ جیل وغیرہ میں تھے، اور ان پہ کنٹرول کیا گیا کہ یا یہ کہ باہر رہے ہوں، کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا کہ ان کو شراب کی برائی اور اس کی قباحت بیان کی گئی، اور یہ کہ رمضان ہے، یہ کونسلنگ بھی کی گئی اور ان کو شراب سے روکا گیا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ 3 ہفتے تک اگر لوگوں کو کسی چیز سے روکا جائے اور وہ ہیبیچول ہو، اس کا ایڈکٹ ہو، اس کا عادی ہو، تو اس کی عادت کو چھڑانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کونسلنگ کا اضافہ ضرور کرنا چاہیے۔ کونسلنگ کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو وہ عادت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ پھر پرسنٹیج بیان کیا کہ تقریباً 90% لوگوں کی شراب کی عادت چھوٹ گئی۔
اور کچھ لوگ یہ کہا کہ اور جب 3 ہفتے میں اور رمضان المبارک تو پورے 1 مہینے کا یعنی 8 ہفتے، 8 ہفتے میں 28 دن ہوتے ہیں، 8 ہفتے تو ہیں مطلب یعنی اضافی ہے، تو 8 ہفتے تو اور خاص چیز ہے، تو 8 ہفتے اور بلکہ 29 اور 30 دن اگر کاؤنسلنگ کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں اس عادت کو چھوڑ دینا ہے، اگر اس کی کوئی مشق کرے اور چیزوں میں بھی تو وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے 1 مہینے کا اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان اس میں بعد جو پورے 11 مہینے بہت سی باتوں کا عادی ہوتا ہے، اگر انسان یہ عہد کر لے، یہ پیمان کر لے کہ یہ غلط چیز ہے، ہمیں اس سے باز رہنا ہے، اور جیسے کچھ مادی چیزوں سے اور کچھ دوسری جھوٹ ہے کہ کذب بیانی ہے، حرام خوری ہے، طعنہ زنی ہے، سخت جملے اس طرح سے بولنا، ظلم زیادتی کرنا، ناحق مارنا، ان سب چیزوں سے بھی اگر بچنے کے عہد و پیمان کے ساتھ اگر یہ وقت گزارے اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ یہ بری عادت ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، تو چونکہ اس میں اگر وہ بچے گا تو یہ عادت اس کی باقی رہے گی اور پھر بعد میں بھی وہ ایسا کرنے سے بچ سکتا ہے۔ مالک البدری کی یہ ریسرچ، یہ تحقیق کہ 3 ہفتے کسی عادت کو چھوڑانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اگر اس میں رمضان المبارک کا یہ 8 ہفتہ پایا جائے، 4 ہفتے پائے جاتے ہیں اور 28 دن سے زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس میں چھوڑانے کے لیے بہت موضوع اور مناسب چیز ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو لوگ گٹکا، بیڑی، سگریٹ، کھینی، گل، پان ان چیزوں کے عادی ہیں، اگر وہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر چھوڑنا نہیں چاہتے تو بھائی اگر انسان خود ہی نہ چھوڑے تو اس کا پھر تو کوئی علاج نہیں ہے، اگر مغرب بعد بھی نہ کھائیں، مطلب کمپلیٹ 1 مہینے چھوڑ دیں تو شاید اس سے وہ بچ سکتے ہیں، اور اس چیز کا تجربہ ہم خود اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور دل کو سمجھانے کے لیے کہ دن میں جیسے ہم باز رہ سکتے ہیں تو رات میں اگر ہم باز رہ لیں تو کیا مشکل ہے، اور اگر یہ کہ چلیے اگر ممکن ہے کہ عادی انسان کی ریکوائرمنٹ ہونے لگتی ہے، باڈی اس کی ریئیکٹ کرے یا باڈی میں یہ ہو، تو اگر آہستہ آہستہ انسان چھوڑے کسی چیز کو، جیسے ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہارمونس جو باڈی کو دیے جاتے ہیں تو اچانک ہیوی ڈوز بھی نہیں دینا چاہیے اور اچانک بریک اپ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہارمونس تھوڑا تھوڑا اسٹارٹ کرنا چاہیے اور چھوڑنا بھی آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے تھائروکسین ہے یا انسولین ہے، اگر دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، اس کی ڈوز بڑھائی جائے 2 4 5 دنوں میں، تو اس کے بعد اچانک نہیں بند کرنا چاہیے بلکہ تھوڑا تھوڑا۔ اس طریقے سے اگر کوئی واقعی عادی ہیں تو اگر اچانک نہیں تو تھوڑا تھوڑا، مثلا رات میں اگر 4 پان کھاتا تو 1 2 کھائے پھر 1 کھائے، اس طریقے عادت ڈالے گا تو بہت بعید نہیں، بہت مشکل نہیں کہ یہ عادت اس کی چھوٹ سکتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ مالک البدری کا یہ تجربہ جو سوڈان کے شرابی لوگوں پر آزمایا گیا، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کئی سالوں کے بعد بھی جن لوگوں پہ تجربہ کیا گیا تھا ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اب تک وہ اس عہد و پیمان پہ باقی ہیں۔ یہ بات الگ سی ہے کہ ان سے حلف بھی اوتھ لیا گیا، حلف لیا گیا اور نہ پینے کا عہد کیا گیا، اور پھر رمضان میں ایک عادت ڈالی گئی، تو دونوں باتیں، اس لیے میں کہتا ہوں کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ۔ تو ان سے کئی سالوں کے بعد پوچھا گیا تو وہ اپنی اوتھ پر، وہ اپنے حلف پر اور اپنے وعدے پر، عہد و پیمان پر باقی رہے اور ان کی وہ کمپلیٹ عادت بدل گئی۔ لہٰذا اب تو ہر طبقوں میں پینے والے ہیں، بہت سی عورتیں اپنے شوہر سے پریشان ہیں، تو ان کو اگر اس طرح سے کاؤنسلنگ کر کے، اللہ رسول کی بات بتا کر کے، قرآن پاک کی آیتوں کو بتا کر کے اگر اس بری عادتوں سے بچانے کی کوشش کی جائے تو رمضان المبارک اس کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، اور یہ تجربات پر اتری ہوئی چیز ہے۔ یہاں پر یہ بات میں اور ایک عرض کروں کہ اسلام کی ایک خوبی یہ رہی ہے کہ اس نے سدن للباب یعنی راستے کو روکنے کے لیے شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی روکا اور بچایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ جیسے روزہ ہے، میں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا، اور گوہر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے روزے کے طبی اور روحانی فائدے پر اچھی کتاب لکھی ہے، اور پڑوسی ملک کے تھے، پھر امریکہ میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور بڑے بڑے شیخ محمود اظہری جو شیخ ابو زہرا وغیرہ کے شاگردوں میں تھے، ان سے ان کو شرف تلمذ حاصل تھا، مطلب وہ عصری تعلیم کے یہ تھے، لیکن انہوں نے دینی تعلیم بھی لوگوں سے الگ حاصل کیا، اور عبد الرحمن کاشمیری ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔
تو اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر کچھ اس طرح کے یعنی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اسلام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لکھی اور بڑی قیمتی، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں جو کئی زبانوں کے مالک تھے، انہوں نے بھی مختلف موضوعات پر جدید زبان میں اسلام کی چیزوں کو آج کے کلچرل یا آج کے میڈیکل یا سائنس کے معیار پر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس طرح کی قربانی دی ہے، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ فضل الرحمن صاحب کی کتاب ہے اسلام، انگلش میں، لیکن اس کا ترجمہ بھی ہے، وہ بھی قابل قدر ہے اور بہت اہم ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر ایک تو پرانی کتابیں ہیں جو بس چلی آ رہی ہیں مذہب کے اعتبار سے، لیکن آج کے وقت کے اعتبار سے اس کی افادیت، اس کی اہمیت یا ریلیٹ کر کے جب اس کو لوگ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے ان کی عبادتوں میں یا ان کے اعمال میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گوہر مشتاق صاحب نے بھی اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، اور ان میں سے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ روزے کا تصور تو اور بھی قوموں میں تھا، جیسے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی قوموں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں، کہ روزے کی راتوں میں، یعنی جیسے کل آج تو جیسے اگر کوئی دن ہے اور اگلا دن جیسے اب رات آئے گی تو رات کے اگلے دن کی جو رات ہوگی تو اس رات میں ملنا جلنا، یا کوئی بھی رات، دن میں روزہ ہے، رات میں ملنا جلنا درست ہے۔ کیونکہ پہلے کیا تھا کہ جب سو جاتے تھے لوگ، چاہے وہ 8 بجے 9 بجے سو جاتے تھے، سونے کے بعد اب ان کے لیے کھانا پینا درست نہیں تھا، اب وہ اگلے دن پھر وہ مغرب کے وقت ہی ان کا افطار ہوتا تھا، تو ان کی سحری کا جو آخری ٹائم تھا وہ نیند آ جانا تھا۔ وہ چاہے 8 بجے نیند آ جائے، 9 بجے یا 10 بجے نیند آ جائے، تو اب وہ گویا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کے بعد سے کھانا پینا ان کے لیے درست نہیں تھا، تو ان کا بعض دفعہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے 21 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ نہ کہیں زیر لب مسکراتے ہوئے کہ تب تو وہ بھی آج کل جیسے مسلمانوں میں پرانی دلی اور لاہور اس طرح کی جگہوں پر رات 3 بجے 4 بجے 5 بجے صبح ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ لوگ جگتے ہوں گے، تو ایک ہی بات ہوئی کہ بھائی وہ ہم بھی سحری کر کے سوتے ہیں، وہ بھی ہم سحری کرتے ہیں، یا انہی کے طریقے پہ ہم جاری ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ تو ایک مزاحیہ اور اسلام کے ساتھ مذاق والی بات ہوگی اس طرح کا سوچنا، کہ وہ لوگ تو نیچرل جو سونے کا تھا وہ 8 بجے 8:30 بجے سو جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کر کے، اس لیے ان پر قیاس کرنا یہ اس طرح کی باتیں تو نامناسب ہیں۔ لیکن اسلام نے ایک درمیانہ روی اختیار کی، تو پچھلی قوموں پہ روزوں میں نے عرض کیا کہ ابھی بھی بعض قوموں میں ان کھانے کا روزہ ہے، پھل کھانے کی اجازت ہے، یعنی پھل کھا سکتے ہیں، باقی جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، چنا ہے، دلہن ہے، اس طرح کی چیز نہیں کھا سکتے۔ بعض دفعہ جیسے سنگھاڑے کا ہے، اور اس طرح سے کچھ جیسے راگی یا مڑوا اس طرح کا آٹا ہے، وہ کھانے کی اجازت ہے، لیکن ان کا جو ہے یعنی مخصوص چیزوں کا روزہ ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کا یہ تھا کہ کھانا نہیں ہے، پینے کی اجازت تھی، پانی پی سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ تھا کہ کھا سکتے ہیں لیکن دودھ نہیں پی سکتے۔ بعض لوگوں میں یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، مما مست النار، کہ جس کو آگ چھو لے، یعنی پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں، باقی پھل ہے، دودھ ہے، اس طرح کچا دودھ بغیر گرم کیے ہوئے یہ کھا سکتے ہیں۔ یہ مختلف طریقہ کار رہا ہے روزے کا، لیکن اسلام کی ایک خاص بات یہ ہے، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی کلیئر ہے کیا ہے، اور حرام بھی بہت واضح ہے کہ کیا ہے، لیکن درمیان میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اتقوا الشبہات، کہ ان متشابہات سے یا جو شبہ والی چیز ان سے بھی بچو تاکہ انسان حرام میں چلا نہ جائے۔ اس کی مثال میں نے کئی دفعہ یہ دی ہے کہ پہلے زمانے میں جب لوگ گھوڑا رکھتے تھے جنگوں کے لیے، آج کل تو اس کی جگہ اسلحے ہیں، توپ ہیں، ٹینک ہیں، میزائل ہے وغیرہ، بم ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن پہلے زمانے میں لوگ گھوڑا پالتے تھے اور گھوڑوں پہ کی سواری کرتے تھے، اور ڈرون وغیرہ کی جگہ پہ آدمی گھوڑا، تو سرکاری جو گھوڑے ہوتے تھے ان کی بھی چرنے کی جگہ ہوتی تھی، ان کا ایک جگہ احاطہ دائرہ بنا ہوتا تھا، اور
تو اب لوگ ہیں جو پرسنل ان کا اپنا گھوڑا ہے وہ بھی ان کو چرانا، اور جو سرکاری ہیں تو سرکار کی کوئی جگہ ہوا کرتی تھی کہ بھائی یہاں تک جو ہے سرکاری اس کی گھاٹ جو ہے وہ گھوڑے چریں گے، اور اس پہ اگر کسی نے پرسنل اپنا گھوڑا اس میں چرا دیا تو اس کو سزا ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک سسٹم بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اب جو احتیاط کرنے والے لوگ ہیں تو جو ان کا دائرہ ہے، جہاں تک ان کی سرحد ہے کہ یہاں تک سرکاری گھوڑے چریں گے، تو اس سے 10 20 30 میٹر ہریالی ہوتی تھی۔ تو اب اگر کوئی آدمی پرسنل اپنا گھوڑا بھی سوچے کہ بالکل سرحد تک بھی تو ہمیں اجازت ہے، وہاں تک ہم اپنے گھوڑے کو چرا سکتے ہیں، تو بالکل ایک دم جہاں پہ لائن کھینچی ہوئی ہے یا کہ آل بنی ہوئی ہے اور منڈیر بنی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اگر الاؤڈ نہیں ہے، منع ہے اس پہ، لیکن اگر بالکل سرحد تک جانے کی کوشش کرے گا تو ممکن ہے کہ ذرا سا گلی ڈنڈا کھیلنے لگے اور غفلت ہو جائے اور گھوڑا اس دائرے میں چلا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی سزا ملے گی اس کو۔ اس لیے احتیاطی پہلو کیا ہے کہ اس سرحد سے 10 20 40 50 میٹر دور ہی رکھے، تاکہ اگر کوئی غفلت ہو جائے اور بے توجہی ہو جائے تو گھوڑا اگر کھاتے کھاتے جائے تو بھی اپنی ہی سرحد میں رہے جہاں تک ہمیں اجازت ہے، سرکاری سرحد میں نہ جائے، ورنہ پھر دنڈ یا سخت جرمانہ اس پہ نہ لگ جائے۔ تو اسی طریقے سے شبہات والی جو چیزیں ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ دائرہ حلال کا ہو، لیکن وہاں تک پہنچتے ہوئے یہ خطرہ ہے کہ ہم حلال کا ارتکاب حرام تک نہ پہنچ جائیں، حرام میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے کہا گیا کہ منڈیر سے دور رکھیں اپنے آپ کو، شبہات والی چیزوں سے بھی بچیں۔ اس لیے اسلام نے روزہ رکھتے ہوئے جو شبہات کی چیزیں اس سے بھی منع کیا۔ یہ خاص طور پر میں یہ سمجھا رہا ہوں، اور اس لیے کہ ممکن ہے کہ اور مذاہب میں روزہ اسی طرح ہو جیسے یہ کہا گیا ہے، لیکن بعد کے جیسے مولانا، مولوی یا پنڈت یا گرو جو پادری اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی اجازت دینی شروع کی، اور اجازت کے بعد پھر نسل آگے چلی، اگلے نے کاپی کی، آگے کچھ کمی پھر کمی پھر کمی پھر کمی ہوتی چلی گئی، اور اس کمی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کسی نے ان کا روزہ رہ گیا، پھل کھانے کی اجازت ہو گئی، کسی کے ہاں پانی پینے کی اجازت ہو گئی اور کھانے سے بچاؤ ہو گیا، کسی نے کہا بھئی آگ سے پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، باقی چیزیں کھا سکتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ مخصوص آٹا کھا سکتے ہیں، باقی نہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن اسلام نے اور اسلام کے فالوور نے اس کی حفاظت کی اور یہ کہا کہ نہیں، تھوڑا اور کم کچھ بھی اگر انسان کھائے تو وہ بھی حرام اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی حلق میں اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی جائے، یعنی کوئی مونگ کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر، چنے کے برابر کوئی حلق میں چلا جائے، جان بوجھ کر جائے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر بولا گیا کہ کفارہ بھی ہے، اور نہیں تو روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا۔ غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا، بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول اور غلطی میں کیا فرق ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے انسان وضو کر رہا، اسے یاد ہے کہ میں باوضو احتیاط کر رہا، لیکن وہ غرارہ کرنے لگا یا زیادہ پانی اس نے لے لیا اور وہ پانی حلق کے نیچے چلا گیا، تو یہ بھول نہیں ہے بلکہ یہ غلطی ہے۔ غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ کہ انسان کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اس نے بالکل پورا گیا کچن میں اور اس نے باٹل فریز کھولا، پانی نکالا، پی لیا، اس نے بالکل یاد نہیں، یاد پینے کے بعد یاد آیا یا بعد میں یاد آیا تو درگزر عفو درگزر ہے۔ اسے کہ انسان سے اگر اس پہ یعنی بھول پہ بھی سختی کی جائے تو بڑی مشکل ہو جائے گا انسان کا چلنا پھرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، اس لیے بھول میں روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفاراتوں کی الگ سے بات ہے۔ کفارے کے سلسلے میں الگ الگ خیالات ہیں۔ کچھ لوگ آج کل ایک خاص طبقہ ہے جو احادیث سے وابستہ کہلاتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ کفارہ نہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے، میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا۔ اسلام نے یہ کہا کہ معمولی چیز کھانا بھی، پینا بھی اور جنسی تسکین اگر حلق کے ذریعے جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ انجیکشن کے ذریعے سے اگر پیٹ میں ڈائریکٹ کوئی چیز پہنچائی جائے تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی کوئی انجیکشن لے، چاہے وہ ماس میں لے، آئی ایم انجیکشن لے، چاہے آئی وی انجیکشن لے یعنی رگ میں لے، تو وہ ڈائریکٹ پیٹ میں نہیں جاتا، پوری باڈی میں ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تاہم سلائن چڑھانا جو طاقت کے لیے نیوٹریشن کے طور پر، تو اس سے بچنا چاہیے، چونکہ
روزے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو طاقت نہ ملے، یعنی کمزور ہو، لیکن وہاں اس کا برعکس یہ ہو رہا ہے، اس طرح سرما لگانے میں یا اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غرض یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بھی اور کم بھی مکمل چیزوں سے روزہ، یہ روزہ کہلاتا ہے، اور یہ نہیں کہ تھوڑا بہت کھا لینے سے۔ میں اس پہ انشاءاللہ اس موضوع میں اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ کچھ اور بات عرض کریں گے کہ عورتوں کو کیا نمک ومک چکھنے کی اگر شوہر ناراض ہو، جیسا کہ فقہی کتابوں میں کہا گیا ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔